आदाब सामीन, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और मेरे साथ हैं जी नबीला। जी नबीला, कैसी हैं आप? मैं शुक्र, आप सुनाइए। खुदावंद का शुक्र है। सामीन, मेरी एक दोस्त है जो बात सुनने की कोशिश करती है। पहले तो हमने कभी गौर नहीं किया था, पर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसके साथ जो भी बात करता था वो उस बात को बार बार करने के लिए कहती। जी, उसके घर वाले इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहते, क्योंकि वो ना तो कोई बात सुन सकती थी, ना खुद का ख्याल रख सकती थी। उसको अपने पीछे ना भौंकते कुत्ते, ना तेज़ कारों की आवाज़ सुनाई देती थी। आखिर वो एक दिन कान चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। आपको पता है कि क्या नुक्स निकला? नहीं, ये तो आप ही बताएंगी। जी नबीला, उसके कान में मैल जमा हो गई थी और उसके कान जो थे वो मैल से भरे हुए थे, और इतने भरे हुए थे कि डॉक्टर ने उसका हियरिंग टेस्ट भी नहीं किया। पहले उसको अपने कानों की मैल निकालकर अच्छी तरीके से कान जो थे वो साफ करने चाहिए थे। फिर उसे ये टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ताकि डॉक्टर उसका अच्छे तरीके से मुआयना करता। अब ज़रा आप ही बताइए और अंदाज़ा लगाइए कि असल मसला क्या था। दरअसल नबीला वो बिल्कुल ठीक सुन सकती थी। उसके सुनने में कोई भी मसला नहीं था, ना ही कानों की कोई उसे बीमारी थी। उसकी कुव्वते समात भी बिल्कुल दुरुस्त थी और कानों के पर्दे भी बिल्कुल ठीक थे। कानों की मैल ने उसके कानों में जम के उसको बहरा कर दिया हुआ था, इसलिए कोई आवाज़ उसके कानों के पर्दों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, जो उसकी जान बचाने के लिए, किसी हादसे से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी था। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारी हर दिल अजीज़ बहन नबीला, जो आज हमें कान की हिफाजत के लिए बड़ी अच्छी अच्छी और कारामद बातें भी बताएंगी और कानों की हिफाजत के असूल भी बताएंगी। क्या आपको पहले कभी ख्याल आया है कि आपको कानों की हिफाजत की ज़रूरत है? अगर नहीं आया है तो हमारी बातचीत से यकीनन ये ख्याल अब आपके जहनों में होगा। इसीलिए तो हमने बहन नबीला को मदऊ किया है, ताकि वो कानों की हिफाजत के बारे में आपको बता सकें। जी इरम, आपको मालूम है डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी कान के अंदर नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कान का नाजुक सा पर्दा ख़राब हो सकता है। जी नबीला, ये तो हम जानते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन ने कान में लोबिये का जो बीज होता है ना वो फंसा लिया था, और हमारे लिए वो बीज निकालना जो था वो अज़ाब बन गया था। तो कैसे निकला वो बीज? नबीला, फिर हमें अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा और वहाँ एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कान से वो बीज जो था वो बाहर निकाला था। सही कह रही हैं आप इरम, ये जो मसला है वो अक्सर छोटे बच्चों के साथ हो जाता है। वो इस तरह के ख़तरनाक तजुर्बात जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कान कितने नाजुक और कमज़ोर होते हैं। हम कभी कभी अपने कानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, जब तक हमें पता ना चले कि फ़लाँ शख्स के कान सुनने से जवाब दे गए हैं, उसको कानों का मसला हो गया है। जी हाँ नबीला, ये बिल्कुल ठीक है कि हम इंसान खुदा की नेमतों की कदर नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये नेमतें और बरकतें बिल्कुल मुफ्त में अता की हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ। याद रखें कि हमारी कुव्वत समात और हमारे कान बहुत अनमोल चीज़ हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमें अपने कान में छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं फेरनी चाहिए, क्योंकि सारे ही डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इस तरह का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब छोटे बच्चे अपने कानों में कोई चीज़ फंसा लेते हैं, या फिर जब लोग अपने तेज़ नाखून वाली उंगली अपने कान में फेरते हैं और कानों को ज़ख्मी कर लेते हैं। लेकिन फिर नबीला, कान कैसे साफ़ होंगे जब तक कि उसके अंदर कोई नोकदार चीज़ ना मारी जाए? इरम, ये तो छोटी सी बात है। आपने देखा होगा कि जब कान साफ़ करने के लिए जब कोई नोकदार चीज़ होती है तो उसके आगे रुई लगाई होती है। जी जी। तो आप उस रुई वाली चीज़ से कान साफ़ करें, ताकि सख्ती से वो अंदर ना फिरे और रुई नरमी से कान को साफ़ कर दे। मैं तो ये कहूँगी कि आप कोई साफ़ कपड़ा लेकर साबुन और पानी इस्तेमाल करते हुए अपने कान को बाहर से साफ़ करें, और कान के अंदर कोई हेयर पिन या कोई इस तरह की चीज़ ना मारें। और
یہ پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ جب آپ کو کان اندر سے صاف کرنے ہوتے ہیں تو آپ کوئی نرم چیز استعمال کریں تاکہ کان کے اندر خراش یا زخم نہ ہو، اور اگر اس طرح کا کوئی زخم بن جائے تو کان سننے سے جواب دے جاتے ہیں اور سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کان صاف کرتے ہوئے آپ کے کان کے پردے کے جب وہ نزدیک چیز پہنچ جاتی ہے تو کان کا پردہ زخمی ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں نبیلہ، بالکل درست کہا آپ نے۔ سننے کے لیے کان کا پردہ انتہائی اہم اور ضروری ہوتا ہے، اور جب کبھی آپ کو کان میں درد محسوس ہو اور روز بروز یہ درد بڑھتا جائے تو پھر کانوں کے لیے کانوں کے مخصوص ڈراپس لا کر ڈالیں۔ ارم، مجھے پتا ہے کئی لوگ کانوں کی میل سے اپنے کان کی نالی بند کر لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کی دوست کے کان میں اتنی میل جمع ہو گئی تھی کہ اس کے کان سننا بند ہو گئے تھے۔ جی جی۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جب اتنی میل بھر جاتی ہے تو پھر خود کان صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کان کی نالی کان کے سننے والے سسٹم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چکنا سا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کانوں کی میل کہا جاتا ہے۔ کان کا یہ میل کان میں جانے والے کیڑے مکوڑوں کے لیے ایک پھندہ ہوتی ہے، اور وہ کان کو مٹی سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ بیکٹیریا اور دوسرے جراثیم اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کان میں جانے سے اور زخمی ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ میل کان کے اندر والے نازک حصے کو پانی اندر داخل ہونے سے بچاتی ہے، خاص طور پر نہاتے ہوئے یا تیرتے ہوئے۔ عام طور پر یہ میل تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو نہاتے ہوئے یا تیرتے ہوئے یہ میل اپنے آپ سے باہر نکلنے کا راستہ بناتی ہے، اور نہاتے وقت یا کسی اور طرح سے یہ میل اپنے آپ باہر نکل جاتی ہے۔ تو لیکن کئی لوگوں کے کانوں کے غدود بہت زیادہ میل پیدا کرتے ہیں، اور یہ میل کانوں سے آسانی سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ جو فالتو میل ہوتی ہے کان کی نالی کو اندر سے سخت ہو کر جم کر بند کر دیتی ہے، اور جب آپ کان صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میل باہر نکلنے کی بجائے کان کے اور اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور کان بند ہو جاتا ہے۔ اس سے کان میں سوجن ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتا ہے اور سننے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ سننے کا مسئلہ سب سے زیادہ کانوں میں میل جم جانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح قوت سماعت کمزور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبیلہ، اگر ہم اس میل کو نہ نکال سکیں تو پھر کیا؟ وہ یہ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ بھی سن لیں۔ آپ زیتون کے تیل کے چند قطرے یا کسی بھی بیبی آئل یا گریسلین کے چند قطرے کان میں ڈالیں اور الٹی سائڈ پر لیٹیں، اور کان کی نالی کو بالکل سیدھا رکھیں۔ قطرے ڈالتے ہوئے کوئی ڈراپر استعمال کریں تاکہ تیل یا گریسلین کان کی نالی کے اندر تک جا سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر دوسری سائڈ پر رکھیں تاکہ تیل اچھی طرح کان کے اندر چلا جائے۔ پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں اور کان میں سے نکلنے والا فالتو تیل ٹیشو پیپر یا نرم کپڑے سے صاف کر لیں اور اس کو خشک کر لیں۔ کان کے اندر روئی نہ جانے دیں۔ اگر اس علاج سے فائدہ نہ ہو تو پھر کسی ہیلتھ ورکر سے سرنج کے ساتھ کان دھلوا لیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے کان کے پردے کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہیلتھ ورکر سے ہی چیک کروائیں، اور اس سے چیک کروائے بغیر کوئی بھی چیز کان میں نہ ڈالیں۔ اچھا نبیلہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کان میں نوکدار چیز مارنے کے علاوہ بھی کان زخمی ہونے کے بہت سے اور اسباب بھی ہیں۔ مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سر میں کان کے نزدیک زور سے تھپڑ مار دیتے ہیں، یا پھر ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے کان پر چوٹ لگوا کر کان کا اندر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ زخمی کروا لیتے ہیں، اور ان کے کانوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جی اس کے بعد کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ جی ہاں ارم، کان پر بہت زور سے تھپڑ پڑے جس کی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے جی، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت تیز ہوا لگے تو پھر بھی جو کان کا پردہ ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو نبیلہ، اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو زخم کی حالت پر منحصر ہے، کیونکہ ایسے کیس میں کان کا پردہ چوٹ لگنے سے چور چور ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے زخم آہستہ آہستہ یا تو کبھی کبھی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کانوں سے خون نکل آئے تو پھر آپ ضرور کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ ورکر کو اپنے کان چیک کروائیں۔ اور اگر نبیلہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جایا جائے اور علاج بھی نہ کروا سکیں تو کیا پھر مستقل طور پر بہرے ہو جائیں گے؟ جی ہاں، مستقل طور پر بہرے ہو سکتے ہیں۔ نبیلہ، کیا کانوں میں سے خون نکلنا بہت بڑی نشانی ہے؟ اگر کانوں میں سے خون نکل آئے تو پھر کیا واقعی کانوں کا خاص مسئلہ ہوتا ہے؟ جی ارم، اگر کانوں میں سے ریشہ نکلنا شروع ہو جائے،
جی ارم، کوئی بھی چیز جب کانوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے تو یہ کانوں کا انفیکشن ہے. کانوں کا انفیکشن ایک عام بیماری ہے، لیکن اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پریشانی اور خطرے کا سبب بن جاتی ہے. اس سے کان مستقل طور پر خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا. جب کانوں میں سے ریشہ نکلنے لگے تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا نبیلہ، اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں کانوں کو سننے کے حس کو متاثر کرتی ہیں؟ ارم، زیادہ عرصے تک بہت زیادہ اونچی آواز سننا قوت سماعت ختم کر دیتا ہے. جو لوگ ایئرپورٹ یا فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو ایئر پلگ یا ساؤنڈ پروٹیکٹر استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے کان محفوظ رہیں. اگر آپ زیادہ دیر تک اونچی آواز سنتے رہیں گے تو آپ کے کانوں کی سنائی کی حس کمزور ہو کے ختم ہو جائے گی اور آپ کانوں سے بہرے ہو سکتے ہیں. نوجوان جن کا واسطہ زیادہ تر اونچی آواز سے پڑتا ہے وہ اپنے کانوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. نبیلہ، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو کر کانوں سے کم سنائی دینے لگتا ہے یا بوڑھے جو ہیں وہ اکثر بہرے ہوتے ہیں. کیا یہ معاملہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. بچوں کے سننے کی حس بھی ختم ہو سکتی ہے. اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں. کئی بیماریاں اس کا باعث بنتی ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کی آواز محسوس نہ کرے یا نہ سنے یا سن کر جواب نہ دے یا پھر 2 سال تک صرف 1 یا 2 لفظ بولے تو سمجھ لیں کہ اس بچے کے کانوں میں مسئلہ ہے. صحیح سنائی نہیں دیتا. اس بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک کروانا چاہیے. جی دوستو، ابھی تک ہم نے اپنے جسمانی کانوں سے سننے اور اس کی حفاظت کے بارے میں بات کی ہے، پر ہم اپنے روحانی کانوں سے بھی سن سکتے ہیں. جی ہاں، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہم اپنے کان کھلے رکھیں تاکہ خدا کی بادشاہی کی قیمتی اور انوکھی باتیں سن کے سمجھ سکیں. یہ وہ باتیں ہیں جو سننی بھی مشکل نہیں اور ان پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں. کیا آپ اپنے کانوں کی سنائی کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے. سامعین، میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی موسیقی سننا ہے اور میری ایک دوست کی بھی. جب ہم چھوٹے تھے تو میری دوست کو میوزک بجانے کا موقع ملا اور اس نے بہت کچھ سیکھا. جب اسکول میں ہمارا آخری دن تھا تو پرنسپل نے میری دوست سے پوچھا کہ آپ کیا کرو گی. میری دوست نے جواب دیا کہ میں اندھوں اور بہروں کو پڑھاؤں گی. اور ارم، آپ جانتی ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ نہیں، آپ ہی بتائیں گی نبیلہ. جی ہاں، ہماری پرنسپل نے فوراً انتظام کیا کہ میری دوست وہاں قریبی علاقے میں ایک اسکول تھا وہاں جائے. وہ بہروں کا اسکول تھا اور اس میں اندھے اور بہرے بچے جو تھے وہ پڑھتے تھے. میری دوست نے مجھ سے کہا کہ مجھے اندھوں کی بہت فکر ہے. میں اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ اندھا پن کیسا ہوگا. ایک شخص جسے کچھ نظر نہ آتا ہو اس کو یہ دنیا کیسی لگتی ہوگی، خاص طور پر اس کو جو پیدائشی اندھا ہو اور اس نے سرسبز درخت اور اس کے خوبصورت پتے ہوا سے جھومتے ہوئے نہ دیکھے ہوں، درختوں میں رنگ برنگے چہچہاتے پرندے نہ دیکھنے کا موقع ملا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس خوبصورت نظارے کو اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. مگر مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ایک بچہ جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا وہ بات چیت کر سکتا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اپنی سوچیں اور احساسات ضرور بتا سکتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو بچے سن نہیں سکتے وہ بھی اپنی ہی ایک دنیا میں رہتے ہیں. وہ اپنی بات چیت زیادہ آزادی سے تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو ہر وقت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. میں نے محسوس کیا کہ اپنے ارد گرد کے حالات سمجھنے کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے میں نے اس دن اپنے کانوں اور سننے والی حس کی زیادہ قدر کرنا شروع کر دی. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑی لگن سے بہرے پن کی تعلیم سیکھی اور یہ بھی سیکھا کہ کون کون سی چیز قوت سماعت کو کمزور کرتی ہے، اور پھر اس نے بہرے بچوں کو پڑھانے کی تعلیم میں کامیابی حاصل کی. ان بچوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جو مشکلات پیش آتی تھیں وہ ان سے آگاہ ہوئی. تو اس طرح میری دوست نے ان بچوں کو پڑھایا اور ان کو درپیش مشکلات کا اندازہ لگا کر ان کی فکر کی. سامعین، ہمیں آپ کے سننے کی مشکلات کی بھی فکر ہے. کیا آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں؟ کیا ہماری باتیں آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی ہیں؟ کیا آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جو بات ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ سن لیتے ہیں؟ 2 شخص ایک ہی وقت میں ایک ہی بات سنتے ہیں.
इसलिए एक शख्स के लिए वो बात बहुत बामतलब और अहम होती है, क्योंकि वो बात सुनने के लिए इसके कान और उसके दिल की खिड़कियां पूरी तरह से खुली होती हैं। दूसरे शख्स के लिए ये बातें खाली आवाज़ होती हैं, क्योंकि उसके दिल की खिड़कियां बंद होती हैं। जी दोस्तों, तो अब मैं आपके लिए दुआ करूंगी और खुदा के आगे मिन्नत करूंगी कि वो आपके दिलों को नरम करे, ताकि आप खुदा का कलाम सुन सकें, समझ सकें और इसे कबूल कर सकें। आइए सब मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं हम कि तूने हमें अपना कलाम दिया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे पास आने के लिए हमें कोई जतन नहीं करना पड़ा। हमने निजात पाने के लिए जिंदगी में नेकियां नहीं कमाई, बल्कि तूने हमें जिंदगी का इनाम मुफ्त दे दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना बेटा यस्सु हमारे लिए भेजा, ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा बन के जान कुर्बान करे। मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ, जो आज हमारे साथ मिलकर तेरा कलाम सुन रहे हैं। ऐ बाप, मेरी दुआ है कि तू उनके कान खोल दे, ताकि ये तेरा कलाम सुन सकें। उनके दिलों की जमीन को नरम कर, ताकि तेरे कलाम का बीज जड़ पकड़े, बढ़े और परवान चढ़े, ताकि वो अपनी निजात के लिए तेरा कलाम कबूल कर लें। ये दुआ तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।